مرکز سعود الاولیاء پر مناظرہ گاہ سے واپسی کے بعد جشن فتح میں علماء حق کے اظہار خیالات۔ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تا با اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث العظم زیر سائے ہر ولی۔ آپ نے کشمیری زبان میں مناظرے کا پس منظر پیش منظر پورے حالات کی ہمیں مجبور کیا گیا، چیلنج دیا گیا کہ آپ مناظرہ کیجیے، اس لیے کے مناظرے کو قبول کیا۔ کشمیر کے حالات کو دیکھتے ہوئے، چونکہ میں خود یہاں پہ 15 سال سے تقریباً رہا ہوں اور یہاں کے لوگوں کے اوپر جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو درد و غم لوگ جھیل رہے ہیں، ایسے حالات میں یہ تمام چیزیں ہونی مناسب نہ تھیں، لیکن چونکہ جب دیوبندی علماء کی طرف سے علماء اہل سنت و جماعت کو چیلنج کیا گیا اور ہم نے جو ہے جیسا کہ بلال صاحب نے کہا کہ کشمیر کے جو زعماء ہیں ان تک وہ لیٹر بھی پہنچایا، ان سے گزارش بھی کیا، لیکن کسی طرف سے کوئی حرکت نہ ہوئی، اس لیے ہم میدان میں آنے کے لیے مجبور ہوئے۔ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر میں یہ تمام چیزیں ہوں، لیکن اپنے مسلک کی حقانیت حضور سیدنا امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں صدر مناظرہ حضرت علامہ مفتی عبد المنان کلیمی صاحب کو یہاں پہ اپنے خیالات پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں، حضرت تشریف لائیں۔ علی رسول الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم حضرات و معزز سامعین کرام اور ہمارے نوجوانان اہل سنت اور تحریک صوت الاولیاء اور ادارہ تحقیقات اسلامی کے اساتذہ، اراکین اور طلباء اور دور دراز سے تشریف لانے والے ہمارے نوجوانان اہل سنت، ہم اظہار خیال سے پہلے اور سب سے پہلے ہم آپ تمامی حضرات کو مناظرے کی کامیابی پر، فتح مبین پر دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر میں آپ اور سارے علماء اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکر ادا کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہے۔ میرے سامنے فاضل گرامی حضرت علامہ عبدالرشید صاحب داؤدی کا دعوت نامہ پہنچا، وہاں کے مناظرین کی ٹیم بنانے میں اور لانے میں مجھے بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، تو میں نے آخر میں علامہ داؤدی صاحب سے کہا اور سارے علماء سے کہا کہ اپنی مصروفیات کے باوجود اگر کوئی جائے یا نہ جائے میں تنہا جاؤں گا، کتاب ہو یا نہ ہو، فقیر بغیر کتاب کے بھی بنا سکتا، اور یہ اس لیے کہ میرے استاد العلماء جلال الدین حضور حافظ ملت ہیں اور انہی کے شاگرد ہمارے سامنے فاضل گرامی حضرت مولانا اسد اللہ صاحب اسماعیلی ہیں اور انہی کے شاگرد غازی ملت حضرت علامہ عبدالرشید صاحب داؤدی ہیں۔ یہ کہ ہمارا محترم داؤدی صاحب سے جو سلسلہ ہے وہ تعلیم کا سلسلہ ایک ہی مرکز پر جا کر پہنچتا ہے، وہ ہے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، جس کے بانی اور جس کے فاؤنڈر ہیں استاد العلماء حضور حافظ ملت حضرت علامہ مفتی شاہ عبدالعزیز محدث مبارک پوری علیہ رحمۃ و رضوان۔ لہذا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی آواز سے آواز ملانے کے لیے اور ان کے نعرے پر لبیک کہنے کے لیے عبد المنان کلیمی نہیں جائے گا تو پھر کون جائے گا؟
साथ मुनाजिर के हिस्से से मैंने एक नौजवान आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब को मुंतखब किया, इसलिए कि मैंने बड़े बड़े गैर मुकल्लिदों से और देवबंदियों से मुनाजरे किए। 3 सितंबर 2006 को मैंने एक ऐसा आलमी मुनाजरा किया कि 167 मुल्कों में उस मुनाजरे को देखा गया और सुना गया। और आपको मैं बताऊं कि मैं तन्हा था सैयदना आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मसलक के तर्जुमान की हैसियत से, और मेरे मुकाबले में 12 थे, और उन 12 में एक ऐसे थे जो उलमाए देवबंद में उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं, कोई मुहद्दिस नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई मुकर्रिर नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, और वो भी आप ही की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले जनाब अनवर शाह कश्मीरी। और जब मैंने उनको शिकस्त फाश दिया और लाजवाब किया तो वो पेशानी से पसीना पोंछ रहे थे, और उसी गम में जब उनको उनकी जमात की तरफ से लानत और मलामत मिली तो चंद ही हफ्ते के बाद वो दुनिया से भी चले गए। लेकिन जमात अहले सुन्नत में ऐसे लोग भी हैं, सूबे कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो या केरला हो, वहाँ अगर इहकाक हक और इब्ताल बातिल के लिए और मसले के औलिया किराम की तामीर और तरक्की के लिए अगर याद किया जाए तो लोग वहाँ से भी आने के लिए तैयार हैं। मुफ्ती आजम बंगलौर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब को लाने के लिए जब मैंने कोशिश की तो उन्होंने बताया कि हजरत हमारे चेयरमैन साहब अलहाज अमीर जान साहब से कह दीजिए। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने क्या हौसला अफजाई मेरी की, उसके शुक्रिया के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब करीमी, आप मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब की बात कर रहे हैं, अगर आप कहें तो जामिया बिलाल बंगलौर को तमाम असातिज़ा अराकीन मुआविनीन असातिज़ा तलबा सबको मैं आपके साथ कर दूंगा। हजरत मौलाना अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब कादरी के ताल्लुक से उसके नाज़िम जनाब शेख अब्दुल मजीद खान साहब और प्रिंसिपल जनाब मौलाना फरूक साहब से मैंने बात की तो उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की कि हमारे असलाफ का, हमारे बुजुर्गों का ये तरीका रहा है कि बेपनाह मसरूफियात के बावजूद भी जब मसले के हक की तायीद और नुसरत और अहले बातिल से मुनाजरे के लिए जब कभी आवाज दी जाती है तो पूरा का पूरा इदारा बंद कर दिया जाता है। लिहाजा अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब आपके साथ हैं, अगर जरूरत तो सारे असातिज़ा आपके साथ जाने के लिए। और जब सूबे कश्मीर का नाम हिंदुस्तान के दूसरे लोग सुनते हैं तो वो लरसते हैं कि आप सूबे कश्मीर में जा रहे हैं, न जाने वहाँ के हालात क्या होंगे। लेकिन यहाँ मेरे सैकड़ों हजारों तलबा और चाहने वाले मौजूद हैं। हम जानते हैं कि यहाँ के मुसलमान बड़े जज्बाती हैं, यहाँ के मुसलमान जबरदस्त इस्लाम और सुन्नत का जोश रखते हैं, औलिया इकराम के मसलक से वाबस्ता है, सैयदना आला हजरत फाजिल बरेलवी के चाहने वाले हैं, और इनके रग रग में औलियाए कश्मीर की मोहब्बत का खून दौड़ता है। लिहाजा हम नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि हर हालत में हम जाएंगे। मोहतरम हजरात, जब मैं केरला गया तो वहाँ अल्लामा शेख अबू बकर साहब की खिदमात को देखकर और उनकी इल्मी और अमली अबकरियत को देखकर मैंने ये देखा कि जब मेरी तकरीर हुई अरबी में और उर्दू में तो वो केरला के लोग जो हमारी जबान उर्दू कम समझते हैं, लेकिन शेख अबू बकर का जब नाम आता था तो लाखों का मजमा उछल जाता था। आज मैंने उसका जलवा, आज मैंने उसकी रोशनी, आज मैंने उसकी दावानी कश्मीर की सरजमीन पर श्रीनगर में देखा कि जब हजरत अल्लामा दाऊदी साहब का नाम आता है तो आपकी बाँछें खिल जाती हैं, मुस्कुराहट आ जाती है।
علامہ داؤدی صاحب وہی وہ سرمایہ ہے علامہ اسد اللہ صاحب مصباحی کا. اور چونکہ ہمارا ان سے علمی اخوت اور بھائی چارہ کا رشتہ ہے، ایک ہی استاد کے ہم سب شاگرد ہیں، لہذا اسی نسبت سے صرف وہ آپ کے لیے آپ کا سرمایہ نہیں ہے، وہ ہمارے بھی سرمایہ ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پوری جماعت اہل سنت کے لیے سرمایہ ہے، اور خاص طور پر صوبہ کشمیر کے لیے سرمایہ ہے. انسان کی قدر و قیمت اس کی صلاحیت اور قابلیت اور اس کی خدمات سے ہوتی ہے. میں نے یہاں آ کر جب دیکھا تو میں آپ حضرات کے جذبات سے بہت متاثر ہوا. مجھے خوشی ہے کہ میں نے یہاں آ کر جب قریب سے مشاہدہ کیا تو واقعی آپ مسلک حق، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اولیاء اللہ کے دیوانے ہیں. اور میں نے جب یہاں دیکھا تو علامہ داؤدی صاحب کی خدمات اور ان کی تحریک صوت الاولیاء سے میں اس قدر متاثر ہوا، اور انہوں نے جو ٹیم بنائی ہے اور آپ حضرات کی جو تربیت کی ہے اور آپ حضرات کی جو تعمیر کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پر صاحب برس نہیں زمانے میں ایسی ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے. لہذا جس طرح آپ ہمارے لیے اپنے جذبات کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہی صدر مجلس علماء ہند کی حیثیت سے اور صدر مناظرہ کی حیثیت سے اور خادم مسلک اہل سنت کی حیثیت سے ہم آپ کی اجازت سے ہم اپنے بھی جذبات کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ لہذا ضروری اور مقامی علماء اہل سنت سے تبادلے خیال کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا اور علماء کے مشورے سے میں اس پہلو کے اوپر پہنچا کہ اگر واقعی کشمیر کا کوئی فاتح اور قاضی اور مجاہد ہے تو ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور حضرت علامہ عبدالرشید صاحب داؤدی ہے. کہ لوگ حکومت کو فتح کر کے فاتح ہوتے تھے، لیکن آج ایوانی باطل میں زلزلہ پیدا کرتے کشمیر کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے اہل سنت کی ایمان کی حفاظت کی ہے. لہٰذا مجھے کہنے نہیں دیجیے جب عبدالمنان کلیمی اپنے جذبات کا مظاہرہ کرتے ہوئے علماء کے مشورے سے یہ اعلان کرتا ہے کہ حضرت علامہ داؤدی صاحب کو اس مناظرے کی کامیابی پر فاتح کشمیر کا خطاب دے رہا ہے. اور یہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے، ہم نے یہ کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے. آپ حضرات ان کی خدمات سے متاثر ہو کر کافی عرصے سے ان کو قاضی ملت کہہ رہے ہیں. تو جب آپ ان کو قاضی ملت کہتے ہیں تو ہم ان کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو فاتح کشمیر نہیں کہہ سکتے، ضرور کہہ سکتے ہیں. لہٰذا وہ میری نظر میں فاتح کشمیر ہے، اور یہ سب کریڈٹ جہاں ان کو جاتا ہے، ان کے احباب کو جاتا ہے، ہمارے بابا صاحب کو، ہمارے بھائی بلال صاحب کو، وہی اس کا کریڈٹ ان کے استاد علامہ اسد اللہ صاحب مصباحی کو جاتا ہے. تو جب ان کے شاگرد کا جب یہ عالم ہے تو استاد کا عالم کیا ہوگا، اور جو ان کے استاد ہیں ان کا عالم کیا ہوگا، جو ان کے استاد ہیں ان کا عالم کیا ہوگا، اور جو ان کے استاد سیدنا امام احمد اللہ ہے ان کا عالم کیا ہوگا. امام احمد اہل سنت کا ترجمہ، حامی سنت، حامی سنت، سنت حامی سنت. اب میں اس موقع پر ایک عظیم خطاب جو بڑے بڑے حساس شہروں میں کیا کرتا ہوں
تفصیلی خطاب کا وقت نہیں ہے، لیکن اس کا صرف 2 پیراگراف آپ کو دے کر میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ حالات کے تقاضے اور حالات کے تناظر میں طویل تقریر کا یہ موقع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو کسی عنوان پر خطاب کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رفیقان جناب قدر، حاضرین محترم، آج کا یہ اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، یہ مذہب حق اہل سنت و جماعت کی فتح عظیم کی خوشی میں آپ حضرات نے اس کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور قرآن کے فرمان کے مطابق صرف انسان ہی نہیں بلکہ خوبصورت انسان بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مگر آپ حضرات بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انسان اور انسانیت میں فرق ہوتا ہے۔ اگر بیٹا اپنے باپ کی شان میں گستاخی کرے تو معاشرہ اور سماج کہتا ہے کہ یہ انسان تو ہے مگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ ماشاء اللہ سب یہ فرق سمجھ رہے ہیں کہ انسان اور ہے اور انسانیت ہے۔ اگر شاگرد اپنے استاد کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرے، اگر شاگرد اپنے استاد کے خلاف بکواس کرے تو کہا جائے گا کہ یہ انسان تو ہے مگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ اگر کوئی اپنے باپ کا نافرمان، کوئی اپنے استاد کا گستاخ ہو جائے تو انسان رہنے کے باوجود انسانیت سے خالی ہے۔ تو اب ہم کو یہی سبق سکھانا ہے کہ جو لوگ رسول پاک کی امت میں ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود نبی کریم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ اگرچہ انسان ہے مگر وہ بھی انسانیت سے خالی ہے۔ اگر باپ کا نافرمان، اگر استاد کا گستاخ وہ انسانیت سے خالی ہے تو جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، جو رسول پاک کی شان میں گستاخی کرے، جن کی شان یہ ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، جن کی شان یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہمیں یہ نورانی منظر یہ کس کے صدقے میں ملا؟ ہم نے نماز کا شعور جانا تو کس کے ذریعہ جانا؟ ہم نے روزہ رکھنے کا اگر طریقہ جانا تو کس کے صدقے میں جانا؟ ہم نے خدا کو بھی پہچانا ہے تو آپ اپنی غیرت ایمانی سے بتائیے کہ خدا کی بھی معرفت اگر آپ کو ہوئی ہے تو کس کے ذریعہ ہوئی ہے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کائنات میں
جو نعمت بٹ رہی ہے وہ سب مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے. خود اعلیٰ حضرت امام اس کو محبت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا فرمایا، اور صرف ایسے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار امت میں پیدا فرمایا. اسی دنیا کے اندر بے شمار لوگ پائے جاتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کا، مگر ان کے علم کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی ہندوستان کی تاریخ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آواز مولوی اٹھا رہے تھے کہ ان کو پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، تو میرے اعلیٰ حضرت بریلی سے کہہ رہے تھے اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں لہو. ادھر سے آواز آتی تھی نبی مر کر مٹی میں مل گئے، مگر میرے احمد رضا کہتے تھے تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھن جانے والا. میں یہ جانتا ہوں نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بھائی، نہ بہن، نہ باپ، نہ دوست احباب، نہ یہ رشتے دار، یہ سب کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں. اگر کام آنے والی کوئی ذات ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. ہمارا ایمان ہے کہ انسان دنیا سے اگر ایمان کے ساتھ رخصت ہو گیا تو اسے آخرت کی کامیابی ملے گی، اور اگر وہ بے ایمان ہو کر کے دنیا سے گیا تو وہ چاہے کتنا بڑا پروفیسر ہو جائے، کتنا بڑا ڈاکٹر ہو جائے، کتنا بڑا انجینئر ہو جائے، وہ سب ہو سکتا ہے، مگر ایک کامیاب مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. کامیاب مسلمان وہ ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دل و جان کو قربان کرتا ہے. آج آپ نے یہ جو نورانی منظر دیکھا اور آپ نے اپنے جذبات کا جس طریقے سے اظہار کیا، یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. اور ہم نے پرسکون ماحول کو کبھی خراب کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ علماء حق کی تاریخ رہی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو. ہم تو جب تاریخ پڑھتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر صرف میرے آقا سرور کونین کلمہ پڑھنے والے کوئی اور ان کا ساتھی نہیں، مگر ایسے موقع پر بھی میرے آقا نے امن و سکون کا پیغام عطا فرمایا. اور پھر ان کے طفیل جب اسلام پھیلا اور دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کا پیغام امن و امان پہنچا تو خدا کی قسم نہ ان کے پاس تلوار، نہ ان کے پاس توپ و تفنگ، مگر انہوں نے امن و سکون کی بدولت پورے خطے کو اسلام کی روشنی سے مالا مال کر دیا. تو ہمارا رشتہ الحمدللہ اولیاء کرام سے ملتا ہے. غلام معین حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کس کے ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے اجل خلفاء میں سے حضرت نظام الدین اولیاء کس کے ہیں؟ حضرت معید الدین کس کے ہیں؟ حضرت فرید الدین کس کے ہیں؟ حضرت علاء الدین کس کے ہیں؟ الحمدللہ یہ سب ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں. اور اسی کا صدقہ ہے کہ اہل حق کو باطل نے جب آواز دی تو ہزار مصروفیتوں کے باوجود اس میں جو طلبہ ہیں، جو علماء ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مدارس عربیہ میں یہ نہایت مصروفیت کا وقت ہوتا ہے. دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی آپ کے اس علاقے کے بھی بچے وہاں پڑھتے ہیں، وہاں پہ اس وقت امتحان چل رہا ہے سالانہ، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ امتحان، یہ درسگاہ ہیں، یہ مدارس، یہ صرف اس لیے ہیں کہ ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. ہم یہ جانتے ہیں یہ سب مصطفیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے. تو جہاں پر بھی اہل ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، علماء حق وہاں پر پہنچ کر کے باطل کا مقابلہ کر کے ان کو یہ بتا دیں گے دل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار
آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. ہم کبھی فتنہ نہیں پھیلاتے، مگر جو لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں ہم اس کو ختم کرنے کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں. اور ہمارا ایمان قرآن پر ہے. قرآن فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ کے سچے اگر غلام ہو تو کامیابی تمہارے قدموں میں نظر آئے گی. آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ خدا کسے عزت دے رہا ہے اور کسے ذلیل و رسوا کر رہا ہے. نبی کریم کا وفادار آج عزت سے مسکرا رہا ہے اور ان کا جو غدار ہے اس کو اپنے گھر میں بھی رہنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. یہ رب کا کرم ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے. میں کسی جذباتی تقریر کے لیے اور اس وقت نہیں آیا. احباب نے مجبور کیا کہ ان نوجوانوں کے سامنے ایک پیغام رکھ دیجئے. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، بہت سارے حضرات ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، پروفیسر ہوں گے، طلبا ہوں گے، اس میں اسٹوڈینٹس ہوں گے. اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے خطرناک فتنہ مذہب اسلام کے نام پر اگر کوئی ہے تو اسے وہابیت و قادیانیت اور دیوبندیت کہا جاتا ہے. میں پوری کتابوں کا ایک دستاویز آج لے کر کے خود بھی آیا تھا اور یہ علماء بھی آئے تھے. مکاری کر کے جو لوگ تحفظ ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں، میرے پاس ثبوت موجود ہے. ایک تو بہت پرانا وہ ثبوت کہ قاسم نانوتوی جو فاؤنڈر کہے جاتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ حضور کے بعد دوسرا نبی آ سکتا ہے. اور ابھی تازہ ایک میں آپ کو واقعہ سناؤں. مہاراشٹر میں ایک جگہ ہے بھساول کے قریب میں ایک ضلع ہے، اس ضلع کا نام ہے نندوبار. وہاں پہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے دیوبندی مکتب فکر کا. اس ادارے کے شیخ الحدیث نے ایک مضمون لکھا، شاہراہ علم. وہاں سے ایک رسالہ نکلا، سن 1225 ہجری کا وہ رسالہ ہے. میرے پاس یہاں اس کی کاپی موجود ہے. اس میں وہ دیوبندی مولوی لکھتا ہے کہ ہمارے مدرسوں کے قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو منصب نبوت کا حامل بنائیں، یعنی نبوت کی پوسٹ کے لائق اپنے بچوں کو بنائیں. آپ سوچو، جو مدرسے اپنے بچوں کو نبی بنانے کے لیے پیغام دیں، وہ اگر تحفظ ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں تو مسلمانوں سمجھو یہ مکر و فریب ہے، تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی سازش کی جائے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں آگے وہ لکھتا ہے کہ منصب نبوت کی پوسٹ یہ بہت اہم پوسٹ ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. معاذ اللہ رب العالمین. دل کے پھپھوڑے چل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں. یہ چور کون ہے؟ یہ وہی ہے جنہیں وہابی کہا جاتا ہے. یہ چور کون ہے؟ یہ وہی ہے جنہیں دیوبندی کہا جاتا ہے. یہ چور کون ہے؟ یہ وہی ہے جنہیں قادیانی کہا جاتا ہے. آج مکر کر کے تم تحفظ ختم نبوت کانفرنس کرتے ہو، فتنے کا دروازہ کھول کر کے اور بند کرنے کے لیے لوگوں کو آواز دیتے ہو. اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ اپنے علماء اہل سنت سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیے. کوئی مسئلہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے، آپ فوراً ان سے رابطہ کیجیے. فون، موبائل کی سہولتیں ہر جگہ دستیاب ہیں. آپ خود بحث نہ کیجیے. جیسے آج آپ نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے شرطیں طے کر لی، مگر آپ لوگوں نے اس میں ایک نہایت اہم شرط کو چھوڑ دیا. اگر آپ نے اس میں لکھ دیا ہوتا کہ جو فریق نہیں آئے گا اس کو کبھی وادی میں گھسنے نہیں دیا جائے گا، جو فریق نہیں آئے گا اس کو دوسرے فریق کا سارا خرچہ برداشت کرنا پڑے گا. اگر آپ نے یہ لکھ دیا ہوتا تو آج آپ ان کا گلا دبوچ کر کے وادی سے ان کو باہر کر دیتے. یہ کہہ دیجیے ان سے جا کر کے یہ علاقہ یہ جنت نظیر کہلاتا ہے.
जन्नत में गुमराहों की कहाँ जरूरत है, जन्नत में काफिरों की कहाँ जगह है। यही तो आला हजरत फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में आप सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। उसके लिए आगे की इज़हार ख्याल फरमाते। अब मैं क्या कहूँ, मैं तो ये वहां भी कह चुका अभी कि पूरा दस्तरखान बिछा रहा, खाने भी लग गए, आपका साइवान भी लग गया, वो बेहतर बेहतर किताबें आज आके वो तो पता चल जाता कि हक पर कौन है, और पता तो पहले ही से है। पूरी वादिय कश्मीर नहीं बल्कि पूरी दुनिया का गोशा गोशा ये हमारे सच्चाई की गवाही दे रहा है। हर तरफ वही औलियाए किराम जिनके सदक़े में हम तक ईमान पहुंचा है, ये सब तरफ आराम फरमा हमारी शहादत दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उठाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। हमारी सच्चाई की दास्तान हर तरफ बिखरी हुई है। देखो औलियाए किराम जिनके सदक़े में इस्लाम यहाँ पर पहुंचा है, हम ही उनके सच्चे मानने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप हजरात ने मुनाज़रे का चैलेंज कबूल किया, चैलेंज उधर से था और मुझे मालूम हुआ कि उन्हीं लोगों ने लिखा भी था, लेकिन अगर सिर्फ उर्दू इमला की गलती पर निकालने आ जाए तो सही ढंग से हकीकत यह है कि उनको उर्दू भी लिखने का शोर है। हाल ये है, पढ़िए जरा आप उन शर्तों को। उन्होंने ये सोचा होगा कि इस वादी में कहां से मुनाजिर आ जाएंगे, कहां से उलमाए अहले सुन्नत को ये बुला लेंगे, लेकिन शायद उनको मालूम ये नहीं है कि जो रजा के शेर होते हैं वो कहीं भी नहीं डरते हैं, हाल में वो अपनी सच्चाई का अलम लेकर के चलते हैं। गुज़श्ता साल ये हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब बिंगलौर से आए हुए हैं। आंध्र प्रदेश में बिल्कुल ऐसे ही माहौल में सुन्नी मुसलमानों को वहाबियों ने परेशान किया। उर्स मनाया जा रहा था, गए वहां जाकर के टेंट फेंट सब फेंक दिया और कहा तुम लोग जाओ यहां से, और यहां इस आबादी में नहीं रह सकते हो, अपने मौलाना लोगों को बुलाओ मुनाजरा करें। वो लोग समझते थे कि ये गरीब लोग इस जिहाद में उलमाए अहले सुन्नत को कहां से बुला लेंगे, लेकिन शायद उनको नहीं मालूम था सब हूं मैं उबैदे रज़वी, गौस हो रजा का, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हक है, हक पर जो होता है वो हर जगह शेरे खुदा का सच्चा वफादार हुआ करता है। चुनांचे हम लोग गए लदे फदे किताबों का बंडल लेकर के जैसे यहाँ आए, लेकिन हाल वही हुआ कि खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे बरसे, और वहां पहुंचे तो तमाशा ना हुआ। बिल्कुल वही हाल है। और ये तीसरी जगह है शरायते मुनाजरात में। तो इससे पहले मैंने 2 मरतबा इन गैर मुकल्लिदों को भी और देवबंदियों को भी जलील किया है। उनका इस वक्त सबसे बड़ा जो मुनाजिर माना जाता है, जो इटारसी में नज़्म मोहम्मद कासमी मुनाजरा करने के लिए उलमाए अहले सुन्नत से आया था, अभी 2 साल पहले मैंने अपने इलाके में उसको जलील और रुस्वा किया है। और उड़ती कर्नाटक की सरजमीन का जर्रा जर्रा गवाह है कि जमीयत अहले हदीस के 7 मौलवी वहां पहुंचे थे, मगर सबका हाल ये था कि जिल्लत और रुसवाई उनके मुकद्दर में कर दी गई थी। और उसके बाद में उसमें हमने एक शर्त आखिर में रख दी थी कि जो नहीं आएगा दूसरे फरीक का उसको सारा खर्चा देना पड़ेगा। कुरान के मुमताजुल फुक़हा शहजादे सदरुल शरिया हजूर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब किबला और मैं एयरपोर्ट से जूं ही बाहर हो रहे हैं कर्नाटक मिलोर, अखबार साथ में नौजवान लेकर के आए और कहा हजरत फतेह मुबारक हो, कल यहाँ से सारा खर्च दे करके रफू चक्कर हो गए। लेकिन आप लोगों से थोड़ी चूक हो गई, वरना आप लोगों को भी सारा खर्चा वसूलने के लिए मौका मिल जाता। समझ गए आप। बहरहाल आप लोगों ने बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह वफादारी का सबूत दिया है अपने नबी से। वादी के हालात ऐसे नहीं थे, मगर आपने उनका चैलेंज कबूल किया और मैं मुबारकबादी देता हूं इस इदारे को, इस इदारे के उलमा को,
خاص طور سے حضرت علامہ داؤدی صاحب کو، مولانا اسد اللہ صاحب کو، کہ ان حضرات نے مسلسل رابطہ رکھ کر کے اور ان جلیل القدر علماء کو یہاں اکٹھا کر لیا۔ باطل یہ سمجھتا تھا کہ یہ کس کو بلائیں گے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ آپ اس وادی کے اندر کسی بھی بد مذہب کو لے آئیے تو میرا تنہا اسد اللہ اس کے لیے کافی ہے، کافی ہے۔ ہماری اور آپ کی کوئی ضرورت یہاں پہ آنے کی نہیں تھی، مگر بد مذہب یہ سمجھ لیں کہ رسول پاک کے وفادار دنیا کے کسی خطے میں رہے، علاقہ کچھ نہیں ہے، ایک ہے مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاش کر ہم دنیا کے کسی خطے میں رہیں مگر مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار بن کے رہیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے ایمان کی رفیقان محترم، آپ حضرات نے بہت ہی اپنے جذبہ ایمانی کا ثبوت دیا اس مناظرے کے حوالے سے۔ علماء اہل سنت تشریف لے آئے، جس جس جگہ پر کہا گیا یہ علماء وہاں پہنچے۔ رضاکار حضرات نے اتنا بہترین اپنے نظم و ضبط کا ثبوت دیا کہ سبحان اللہ، ہم لوگ پہنچتے تھے اس سے پہلے ہی پتا چلا کہ وہ سارا نظم و ضبط درست کیے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کو دیکھ کر کے میری آنکھیں چھلک آئیں کہ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی سربلندی اور ان کی فتح پر جب وفاداران مصطفیٰ کا یہ حال ہے تو اسلام کی سربلندی پر صحابہ کرام کس قدر فرحاں ہوتے رہے ہوں گے۔ مجھے وہ منظر یاد آ گیا، میری آنکھیں چھلک پڑی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر آپ کے جان و مال کی اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم صاحب رضوی قبلہ وہ آپ کے سامنے جلوہ فرما ہے، وہ اپنے اظہار خیالات آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو اپنے خیالات سے محسوس کریں گے۔ میں انہیں آپ کے سامنے آنے کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ مفتی اسلم صاحب قبلہ بنگلور مسجد بلال آپ کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی حضرات کو دل کی گہرائیوں سے فتح مبارک ہو۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے اپنے دین حنیف اور مذہب اہل سنت کی لاج رکھی اور ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق بخشی کہ آپ یہاں پر جمع ہوئے اور ہم بھی یہاں پر جمع ہوئے تاکہ دین متین کی خدمت متفقہ طور پر ہو سکے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله، اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی بے پناہ گہرائیوں سے جن کے صدقے طفیل میں رب کائنات نے کائنات کی تخلیق فرمائی اور جن کے صدقے طفیل میں ہم اور آپ اس وقت یہاں پہ جمع ہیں، یعنی آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار بار میں ہدیہ درود شریف پیش فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ محترم حضرات، وادی کے حالات آپ اچھی طرح سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ان کی زندگی میں ہی دکھا دیتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ مناظرے کا چیلنج ان کی طرف سے آیا، بلکہ ہم کو تو مجبور کیا گیا کہ اگر ہم نے قبول نہ کیا تو وادی کا حال کیا ہوگا۔ وہ مجبوری ہم نے اس کو قبول کیا، اور آج اور اب کے حالات ایسے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ صبح ہمارا قافلہ گیا کتابوں کے ساتھ، انتظام کے ساتھ، انصرام کے ساتھ، اور ہندوستان کے مائے ناز علماء کے ساتھ اور فقہا کے ساتھ یہاں سے گئے، لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ نہ وہ آئے تھے اور نہ ہی آئے ہیں، اور میں تو امید کرتا ہوں کہ آئیں گے بھی۔ آج کا وقت ختم ہو گیا، اب کیا آئیں گے؟ ان کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صبح کا وقت انہوں نے دیا، آج کی تاریخ انہوں نے متعین کی، اور انہوں نے سارے انتظامات کیے اور للکار ان کی طرف سے کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہم سے پہلے پہنچے ہوتے، وہاں کے انتظامات انہوں نے خود کیا ہوتا، اور اس کے بعد ہم وہاں پر جاتے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے، اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جیتے کی اپنی آنکھوں سے دکھایا کہ اہل سنت و جماعت کا قافلہ آیا بھی، گیا بھی، وہاں پہ موجود بھی رہا، نہ ان کے آنے کی ہمت ہو سکی اور نہ ہی مناظرہ کرنے کی ہمت، آنے کی ہمت ہو سکی۔ اللہ تبارک و تعالی جماعت اہل سنت کا جب تعاون فرمانا چاہتا ہے تو غیر کے اسباب مہیا فرماتا ہے۔ ابھی حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ نے فرمایا کہ پگنور کے مناظرے میں یہ تو آپ کا مناظرہ پھر بھی ایسا مناظرہ ہے جس میں پہلے سے کچھ شرائط طے ہو گئے، کیا اس میں اونچ نیچ ہوئی وہ بعد میں گفتگو ہوگی، لیکن پگنور کا مناظرہ ایسا مناظرہ تھا کہ جس کے حالات ایسے تھے کہ اگر نہ جاتے تو سنیت ختم ہو جاتی۔ وہاں پر ان کی ایک دو نہیں، تقریباً 17 مسجدیں ہیں، اور اس میں سے اہل سنت کی صرف 2 مسجدیں بچی ہوئی، اور ان 2 مسجدوں پر بھی انہوں نے زبردستی قبضہ کرنا چاہا، اور افراد اہل سنت نے جب آواز دی تو کوئی نہیں تو احباب اہل سنت آگے بڑھے۔ افراد اہل سنت نے جب آواز دی تو ہم یہی نورانی قافلہ لے کر کے پہنچے۔ وہاں نہ شرائط طے ہوئے تھے، نہ جگہ کا تعین تھا، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی بات تھی، بلکہ صرف اور صرف یہ کہ دین متین کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے علماء اور فقہا کے ذمے کیا ہے، لہذا ہم علماء کا قافلہ لے کر کے پہنچے۔ حضرت اس بات کے گواہ ہیں، شاہد ہیں کہ وہاں کے حالات ایسے تھے کہ حکومت نے جہاں ہم کو رکھا وہاں نہ کھانے کا انتظام تھا اور نہ ہی یہ قطرہ پانی کا انتظام۔ فقہا نے اور علماء نے تیمم کر کے ظہر کی نماز ادا کی، لیکن اللہ کی شان دیکھیے، اتنا پریشان کیا گیا، ان کا مناظر آیا اور دیکھ کر کے وسیع سے بھاگتا ہوا ان کے مناظر کی حالت یہ تھی کہ وہ آیا اور اس نے جب دیکھا کہ علماء اہل سنت اسٹیج پر اور وہاں پر جلوہ افروز ہے، یہ حقانیت کی دلیل ہے کہ باتیں دیکھتے ہی سر پہ پسینہ آ گیا اور وہاں سے نکل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں ہمارا قافلہ بھی بنگلور آ گیا، پگنور والوں کے پتھراؤ ہوا، وہاں کے افراد اہل سنت پر سنباری کی گئی، کچھ پریشانیوں سے گزرے، لیکن اللہ رب العزت نے غیر سے اسباب فراہم فرمائے۔ پولیس نے انہی لوگوں کو پیٹا، گھر سے نکالا، ان کے خلاف FIR درج کیے گئے، اور آج آپ اپنی آنکھوں سے جا کر کے دیکھ لیں، سالے گزشتہ ابھی 1 سال نہیں ہوئے اس مقام پر مناظرہ ہو کر کے، 10 جون کی تاریخ تھی جب وہاں پہ مناظرہ ہوا، لیکن آج ابھی 10 دن، ابھی 1 سال ہونے میں باقی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے جا کر کے دیکھ لیں کہ 1 سال پہلے وہاں پر احباب اہل سنت کی صرف 2 مسجدیں تھیں، آج الحمدللہ 2 نہیں بلکہ 7 مساجد ہو چکی ہیں، ایک نہیں 2 نہیں بلکہ 7 مسجدیں اہل سنت والجماعت کے اختیار میں آ چکی ہیں، ماتحتی میں آ چکی ہیں۔ مسلمانوں، اور آپ نے یہاں کے بھی حالات دیکھے، وادی کشمیر کے حالات ہمارے لیے نئے ہو سکتے ہیں، آپ کے لیے نئے نہیں ہیں، آپ کے لیے نئے نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ آپ میں گھسنے کی کوشش کریں گے اور گھس کر کے یہی ظاہر کریں گے کہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ تو یہ ہے
کہ جس کا نام محمد ہو، جس کا نام علی ہو، وہ کسی شے کا مالک نہیں. حالانکہ رسول فرمائے انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، رب العزت عطا فرمانے والا ہے. اب ان کی مانو یا رسول کی مانو، فیصلہ تمہارے اختیار میں، جس کی چاہو اس کی مان لو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال جھوٹے تو نہیں ہو سکتے. ان افراد نے شریعت کا مذاق اڑایا، ان افراد نے شریعت کا مذاق اڑایا اور دھیرے دھیرے ہمارے اندر گھس کر کے اپنے فتنے کو دھیرے دھیرے پھیلاتے ہیں. میں نے ایک آیت پڑھی تھی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، منافقین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب ان سے کہا جاتا فساد مت کرو زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، ان کا حسن زن تو دیکھو، کہتے ہمیں تو ہیں جو فساد نہیں کرتے، ہمیں تو اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں. تمہاری ایسی اصلاح تم کو مبارک ہو کہ تمہاری اصلاح حدیث کے بھی مخالف ہو اور قرآن کریم کے بھی مخالف ہو. ایسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو، ایسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. اور حسن زن یہ کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو یہ کہتے کہ ہم اصلاح کی غرض سے آئے ہیں. ان کا جلسہ ہو رہا ہے، جا کر کے دیکھ لو. اتنی بھیڑ جمع کر لیے اور بھیڑ جمع کرنے کے بعد اصلاح کے نام پر کس طور پہ گمراہی پھیلا رہی ہے، اپنی آنکھوں سے جا کر کے دیکھ لو. ان کے عقائد کو پڑھو، ان کے عقائد کو سمجھو، اور ہرگز تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ افراد اہل سنت بڑے شدت پسند ہوتے ہیں، یہ لوگ بڑی شدت سے ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں. ارے ہم نہیں مخالفت کرتے، یہ اسلام ہے جو غیرت دلاتا ہے مسلمانوں کو کہ اگر تمہارے نبی پر آ جائے، اسلام پر آ جائے تو کھل کر کے مخالفت کیا کرو اور بالکل بلا جھجک بولا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتی ان لوگوں نے گستاخی کی ہے کہ نہیں؟ ایک دو گستاخیاں نہیں ہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. ابھی حضرت فرما رہے تھے پرانی باتیں چھوڑو، یہ تو منصب نبوت کے دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ منصب نبوت کا حصول کرنے والے ہیں. حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے مدارس کو کھول کر کے رکھا ہے. مسلمانوں، ایک مسلمان کا تو عقیدہ یہ نہیں ہو سکتا نا، ایک نبی کے مقام پر کیا امتی پہنچ سکتا ہے؟ ان کا اپنا عقیدہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا. یاد کرو بخاری کی حدیث ہے، ایک مرحلے میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا. ایک منافق کھڑا ہوا اور اس نے کہا اعدل یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ انصاف کریں. اور کہتا واتق اللہ، اور اللہ سے ڈریے. میں ذہن دے رہا ہوں کہ اصلاح کے نام پر کیسے گمراہی ہمارے درمیان پھیلائی جاتی ہے. بتاؤ، اس آدمی نے جو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ انصاف کریں اور اللہ سے ڈرے. بتاؤ، بظاہر جملہ کیا خراب ہے؟ بلا شبہ نہیں خراب ہے، لیکن یاد رکھو جس کو کہا جا رہا ہے وہ ذات کون سی ہے؟ جو پیدا ہوا تھا تو اس نے کبھی بھی حلیمہ سعدیہ کے دونوں پستان سے کبھی نہ دودھ پیا ہو. یہ انصاف جب جس نے بچپنے میں کر کے دکھایا ہو، کیا وہ اب ناانصافی کر سکتا ہے؟ جس نے بچپنے میں ایسا انصاف کیا ہو، کیا اب وہ ناانصافی کر سکتا ہے؟ لیکن سوچو تو صحیح، اس آدمی نے، اس منافق نے کہا اعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف فرمائیں، واتق اللہ، اور اللہ رب العزت سے ڈریں. اب جانتے ہو حضرت عمر رضی اللہ، بظاہر جملہ تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی اور ان کے قید میں اٹھا کر کے ڈال دیا جاتا، لیکن قربان جاؤ غیرت عمر نے برداشت نہ کیا، کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجازت دی جائے گردن اتار کر کے رکھ دیتا ہوں، اجازت دی جائے گردن اتار کر کے رکھ دیتا ہوں. سوچو تو صحیح وہ کیسی غیرت اسلامی تھی کہ رسول کے خلاف ایک جملہ نہیں برداشت کر سکتے تھے صحابہ کرام. آج رسول کے خلاف ایک نہیں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے عقائد پڑھ کر کے دیکھو کہ نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے اور نبی کی تعظیم کرنا یہ شرک ہے. مسلمانوں، یہ برساتی کیڑوں کی مانند ان کے عقائد ان کی کتابوں میں موجود ہے، اٹھا کر کے پڑھ کر کے دیکھو. یہ ہمارے پیشوا نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے رہنما نہیں ہو سکتے. ہم صحیح
مزید سے دعا وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تحریک صوت الاولیاء کو قوت عطا فرمائے، اور جن کی وجہ سے یہ مناظرہ طے ہوا اور تمام علماء کرام یہاں پر آئے اور مناظرے کی ساری چیزیں ترتیب پائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی مولانا داؤدی کو قوت بازو عطا فرمائے اور ہم سب کو دین اور دنیا دونوں کی نعمت عطا فرمائے۔ حضرت چونکہ آپ اس مناظرے کے سلسلے میں آپ نظر بند ہوئے تھے اور مولانا داؤدی صاحب کے ساتھ اور حضرت مولانا فیاض رضوی صاحب کے ساتھ، مختصراً آپ اس مناظرے کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، اپنے تاثرات بیان کیجیے گا۔ الحمدللہ ادارہ تحقیقات اسلامی اور تحریک صوت الاولیاء نے مناظرے کا یہ بیڑا اپنے سر پہ اٹھایا تھا، جس میں تمام تنظیمیں اور تحریکیں جو اہل سنت والجماعت کی تھی اس میں شمولیت کی ہیں۔ تو مناظرے کے تعلق سے چونکہ ہم لوگوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا اور ان لوگوں نے چال بازی کھیلی ہمارے ساتھ کہ ہم کو ایک دن پہلے جو ہے گرفتار کر لیا گیا، لیکن الحمدللہ ہم گرفتار تو ہو گئے، لیکن مناظرین کی تعداد چونکہ 12 تھی، ہم ان میں سے 2 آدمی تھے گرفتار ہوئے، اور باقی 10 حضرات جو ہے ہمارے مناظرین جو ہے وہ کھلے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے جو ہے مناظرہ گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مناظرے کے لیے بالکل بےتاب تھے، انتظار کر رہے تھے، 10 بجے سے 4 بجے تک انتظار کرتے رہے، لیکن چونکہ وہ لوگ نہیں پہنچے اس لیے علماء اہل سنت نے جو ہے ہمارے مناظرین نے فتح کا جو اعلان کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے صدر تحریک صوت الاولیاء مولانا فیاض احمد رضوی صاحب سے بھی اپنی تاثرات بیان کرنے سننا چاہیں گے۔ الحمدللہ اسی واریاہ کال ہے انتظار مناظرک یت شدت سان کران انتظار یت مطلب یت مز چیلنج آمت دن بار بار کہ اکی سات نہ کی بار بار یہ میلاد مجلس یا کھانا تہ دینی پروگرام اس بار بار چیلنج یوان کرنا اور سون واریاہ کالک تمنا تک خواہش کاش کن سات فیس ٹو فیس یان اس کرہو یہ اکی سات کت واضح کہ کم حقس پہ کم باطلس پہ، مگر تمہ پتہ یم سات یہن چیلنج قبول کور تو مناظر بالکل شدت سان تیاری کران اور انتظارس من کاہی یم سات 3 جون حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب تو بہت آو فون کہ تھی ڈی سی صاحب یا ایس ایچ او صاحب کور فون تھی ہسا میٹنگ کریں امہ بہانہ یم سات پوت وت تو تھی کرک ایریسٹ تو یہ ایریسٹ کمو کرنا یم سب مکمل اس پتہ رپورٹ ملو یہ سا بالکل اس رحت الدین مسجد امام مبارک صاحب بیسا شبیر مفتی صاحب یم بالکل ایڈیشنل ڈی سی صاحب سمکھمت یہ سن امیر اعلیٰ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحن بہت سانہ حاضری من تو یم تمہ سات موجود بالکل تمہ سات ڈی سی صاحب نش وون کہ سوری ذمہ داری ہسا تمو دت اجازت تھی کرو سا بند کمرس مز تو یہ ون مطابق یہ تمو وون کہ تمہ سات ہسا گھس آن خالی 12 نفر تم تو 12 نفر تو ڈی سی صاحب سی وونک اس مفتی شبیر قاسمی ام وون بالکل تمہ سات ڈی سی صاحب نا تیل گھس 15 نفر چانہ طرف آن اس تک خلق شہری پہ نظر تھان کم کران تو تمو مکمل تک سارے اتفاق رائے اہن سا یہ ہسا کرو بند کمرس من تو ات مز نقص امن یا کن قسم خلق شہری ہند کھانا امکان تو امہ پر سات وچ کر گرفتار کرنے پتہ یہ سا یہ بوز کہ سن یہ سا یہ کرنے گرفتار ڈی سی تک مکمل ریکارڈنگ مگر الحمدللہ یہ مناظرین ٹیم یس مز مایا ناز مناظر حضرات تو علماء کرام امت تم گئی برابر مناظر گاہس مز تم کورک انتظار اور تم لل کرک تک تم دتک چیلنج ورو سی پرارن مگر تم آئی نا کہین کیا ہمیشہ یہ بالکل عادت روزمت گوڑ ونان مگر یہ پتہ الحمدللہ علماء حق برو کن تم برو کن دڑت ہیکان کی اور تمہ سات وضو پھٹن برابر پھٹ آج تمہ آئی وضو یہ آئی کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت جیت سپدے مگر کاش یم برو کن یہ میلے ان بڑ شکست اور اگر یم برو کن لکن تریا واضح فکر یہ حقیقت کیا مگر آج طور الحمدللہ لکن فکر کہ یمن سا ہمت کیا صرف چیلنج تو دعویٰ صرف اپز کران اور یہ حقیقت کہین اللہ تعالیٰ
अल्लाह ताला थोइन अहल सुन्नत वल जमात इतै पट हमेशा कामयाबी करने अता बे थोइन सेहत सलामत। अस्सलाम 2 जुलाई 2012 नज़रबंदी के बाद अमीर आला तहरीक सौतुल औलिया जम्मू व कश्मीर का मेहमानों को रुखसत करते हुए मुनाजरे के बारे में तफसीलात देते हुए हम इनको दिल से खुशामदीद करते हैं, मुबारकबाद करते हैं, वेलकम करते हैं। अल्लाह इनकी उम्रों में, उनके इल्म में, इनके अमल में तरक्की करे। अल्लाह इनको भी और हमें भी दीन व दुनिया व आखिरत की कामयाबी से नवाजे। तो हम एक बार फिर इनका शुक्रिया करते हैं। अब इस वक्त ये रुखसत हो रहे हैं और यही उम्मीद लेकर के कि ये जिस तरह आज फातिह बन के आज वापस जा रहे हैं बाइज़्ज़त व बावक़ार इंशाअल्लाह। और ये साफ वाज़ेह हो गया हक़ व बातिल का जो जंग था कल, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के वादे के मुताबिक हक़ की फतह हो गई है और उनके अंदर हिम्मत नहीं हुई। सिक्योरिटी वगैरह का बहाना बना करके कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ये कोई मसला ही नहीं था। खुद ब खुद वो लोग देवबंदी टोला 30 जून को एडिशनल डीसी के पास अमन ढूंढने गए हैं, हिफाजत ढूंढने गए, जबकि हमने उनकी हिफाजत का जिम्मे अपने सर लिया था। अल्लाह पे तवक्कुल करके, अल्लाह के रसूल की फैज़ान पे तवक्कुल करके हमने बिल्कुल अपने सर उनकी सारी जिम्मेदारी ली थी, उनकी हिफाजत, उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी सिक्योरिटी। और मुझे इस बात पर भी अब अफसोस हो रहा है उनके अक़ीदे पर, जो आज तक गौसे आज़म के फैज़ान के वसीले के कायल नहीं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान के वसीले के कायल नहीं है, वो आज एडिशनल डीसी को मदद मांग रहे हैं कि हमें आप बचाओ किसी तरह से। तो वही सिक्योरिटी का बहाना बना करके वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं आ सकते। हमने भरपूर उनको ताउन दिया कि आप आ जाइए। हमको अरेस्ट भी करवाया, गिरफ्तार भी करवाया, खुद भी 2-4 अंदर बैठ गए। उसके बावजूद भी हमारे लोगों ने उनको फ़ोन पर फ़ोन किया है। 1 जुलाई को हमारे मुनाज़रीन व माविनीन जो उलमा अहले सुन्नत है, हिंदुस्तान की मायानाज़ शख्सियात, कश्मीर की मायानाज़ शख्सियात, वो मनाज़रा गाह में पहुँच गए। बर टाइम सुबह 8 बजे से उन लोगों का इंतज़ार हो रहा था पूरे 4 बजे तक, और 4 बजे तक वो लोग हाजिर नहीं हो सके। उनको बुलाया गया, उनको दावत दी गई, हमारे ज़िम्मेदारा ने उनको फ़ोन पे बुलाया, लेकिन उनको अब फ़ोन उठाने की भी हिम्मत नहीं हुई। सुबह 8:30 बजे उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन पर कहा कि हम 10:30 तक पहुंच रहे हैं। पूरी जगह का हमने नाम उनको दिया है कि मुन्नवाड़ा अब्दुर्रशीद डार के घर में मुनाजरा होगा, आप वहाँ आ जाइए। बिलाल अहमद डार मौलवी के घर में मुनाजरा होगा। तो लेकिन उनमें हिम्मत कहाँ थी कि वो अहले सुन्नत के उलमा के सामने टिक पाते। सिर्फ सिक्योरिटी का बहाना बनाया, जबकि डीसी के सामने हमने सिक्योरिटी अपने ज़िम्मे ली थी। उन लोगों ने भी उसका इकरार किया कि न अंदर कोई सिक्योरिटी रहनी चाहिए न बाहर। जब पुलिस नहीं रहेगी तो सिविल सिक्योरिटी भी नहीं रहनी चाहिए। इन लोगों का खुद एक इकरार है और उनका एक मौलवी जब्बार है। हजरत एक सवाल है आपसे, आप शुरू से लेकर मतलब जब से ये मसला खड़ा हुआ है तब से आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। ये मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ। मौलवी जब्बार उनका एक आदमी है, मटी बुक में शायद दारुल चलाता। उन्होंने खुद इकरार किया कि कोई आदमी पानी पिलाने के लिए भी नहीं रहना चाहिए था वहाँ पर, नहीं रहना चाहिए वहाँ। हमने कहा चलो ठीक है, घर वाला खुद आपकी खिदमत करेगा, हमारी खिदमत करेगा। ये बातें तय हो गई है। और इसके बाद 30 जून को वो बजाते खुद एडिशनल डीसी के पास अमन जोड़ने के लिए गए हैं, अपने बचाव, अपनी जो कमजोरियां थी उनको छुपाने के लिए। ये बहाना बना कि फ़ोन ख़राब होगा, कोई मसला नहीं था। सिर्फ इस वजह से हमने जगह जो तयन करना था वो पोशीदा रखा था 30 जनवरी तक 5:30 बजे तक, इस वजह से कि लोगों की भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए, कहीं माहौल ख़राब ना हो जाए। लेकिन दरअसल हक़ को हमेशा फतह हुई, और जो कल भी 1 जुलाई को फतह हुई, तो यही फतह सुबह क़यामत तक हक़ के लिए, हक़ के मुक़द्दर में है इंशाअल्लाह। तो मुख्तसरन मेरी गुजारिश यही है, हम मुनाजरा में नहीं पढ़ना चाहते हैं। अहले सुन्नत का ये काम नहीं। अहले सुन्नत का काम है दीन मुस्तफ़ी को फैलाना, इश्क़ रसूल का चराग लोगों के दिलों में रोशन करना, औलिया के दिए हुए मिशन और उनकी तालीमात, मोहब्बत भरी तालीमात, तसव्वुफ़ की अमन भरी, मोहब्बत भरी, शफ़क़त भरी जो उनकी तालीमात औलिया की, उस तालीमात को आम करना चाहते हैं। बाकी मुनाजरा वगैरह में हम पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन उनकी तरफ से बार बार चले जाना ये भी हमारी गैरत के ख़िलाफ़ था। अगर हम उस मनाजरे चैलेंज को कबूल न करते, हमारे जवानों ने कबूल किया,
اور 24 अप्रैल को हमारे लोग गए उनके पास, उन्होंने शरायत मुनाजरा तय कर लिए और उन लोगों की तरफ से वीडियो कैमरा लगा था। दूसरे ही दिन बाद उन लोगों ने सीडी आम कर ली है और लोगों को ये बताना चाहते थे, शायद तासुर देना चाहते थे, देखो जो शरायत में आए थे वो कोई बोल नहीं पाते हैं, हमने उनको शिकस्त शायद दी है, लेकिन शायद वो ख्याली पुलाव खा करके 25 जून तक उसी ख्याल में पड़ गए। तो 25 जून को खड़वनी में उनके साथ मीटिंग होनी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा बिल्कुल तैयारी के साथ गए हैं और वहीं से उनका दम घुट कर लिया, वो बिल्कुल बेबस हो गए वहीं से। तो बहरहाल 25 जून को वाकई उलमा की लिस्ट देनी थी, जगह का तयन करना था, हम इसके बिल्कुल कायल हैं और हम इस बात की तस्दीक करते हैं। लेकिन बैतफाक राय फरीक़ैन इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि उलमा की लिस्ट इस वक्त नहीं दी जाएगी, ना आप देंगे ना हम देंगे, और न जगह का तयन इस वक्त होगा। 30 जनवरी यानी 30 जून को उलमा का लिस्ट भी एक दूसरे को देंगे और जगह का तयन भी करेंगे। उसके बाद हमारे उलमा यहाँ से जब चले गए और हम अरेस्ट हो गए, बड़ी परेशानी हो गई, बिला वजह हमको अरेस्ट क्यों किया जाता। लेकिन बाद में जब पता चला यही लोग इसी 30 जून को मौलवी मुबारक है, इनका कोई यहाँ रहददी मस्जिद में इमाम है और उनका मुफ्ती शबीर है, और भी चंद लोग एडिशनल डीसी को मिल गए, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। एडिशनल डीसी ने खुद इस बात का एक्सेप्ट किया है कि ये लोग मेरे पास आए हैं और इन्होंने ये बात कही कि यहाँ खून खराबा हो जाएगा। तो चूंकि एडिशनल डीसी के पास जब ये खबर आएगी कि खून खराब होगा, उनको तो अपने इकदाम करने ही करनी है, जिसकी वजह से हमको अरेस्ट किया गया और बाद में उनके 1-2 मौलियों को भी वहाँ बंद कर दिया गया। बहरहाल उसके बाद हमें जब पता चला कि हमारे लोग रहददी मस्जिद में पहुँचना था, जो इस्लामाबाद जहाँ देवबंदी लोग बैठे हुए हैं, वहाँ गए हमारे लोग लिस्ट लेकर के अपने उलमा अहले सुन्नत का, और वो जगह हमने 3 मुतयन कर ली थी, क्योंकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारे उलमा ने ली थी, तहरीक सऊदुल औलिया ने ली थी, इदारे तहकीकात ने ली थी, लिहाजा जगह का तयन और मामून जगह का तयन करना हमारे ज़िम्मे था, क्योंकि हमने उनकी जिम्मेदारी अपने सर ली थी। तो बाद में क्या हुआ, जिसकी पूरी सीढ़ी बनी हुई है, हमारे उलमा का लिस्ट जब उन लोगों ने देखा, वो पढ़ा, और पहले अपना लिस्ट पढ़ा, बाद में जब हमारा पढ़ा, तो हमारे उलमा का जब लिस्ट उन्होंने पढ़ा तो उनके ज़ाहिर व बातिन में तगीर व तब्दील होना शुरू हो गया और वो दम बखुद होने लगे, डर के मारे। वो अब कहने लगे कि ये 3 जगह जो आप बता रहे मनाजरे के लिए, ये हमारे लिए मौजू नहीं है। हमने कहा सिक्योरिटी हमारे ज़िम्मे है, आप आ जाइए, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं, हम आपका तहफ़्फ़ुज़ देंगे। लेकिन मनाजरा से फरारी का आगाज़ भी वहीं से हो गया है। अब हम चूँकि बंद थे, लेकिन हमारे ज़िम्मेदारान तहरीक सऊदुल औलिया के जितने थे वो बिल्कुल काम में लगे हुए थे, और सुबह 1 जुलाई 8 बजे से ही यहाँ से उन लोगों को फ़ोन खटकाया गया, बेल बजाए गए, उनके मुर्दा दिलों को ज़िंदा करने की कोशिश की गई, उनके जो ख्वाब गफलत में थे वो उनको बेदार करने की कोशिश की गई, वो जो बंद कमरों में छुप गए थे उन बंद कमरों से उनको निकालने की कोशिश की गई थी, उनके ताले खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन कहाँ है वो बातिल की हिम्मत के हक़ के सामने टिक सकता है। तो लिहाजा वहाँ से सिर्फ यही जवाब आया कि आप हमें तहफ़्फ़ुज़ दे दो। पुलिस का, अरे शर्म आनी चाहिए आपको, पुलिस की हिफाजत ढूंढ रहा है, हम आपके ज़िम्मेदार अल्लाह के भरोसे पे बन रहे हैं, फिर भी नहीं आने को तैयार है। लिहाजा पूरे, और फिर किसी ने न जाने क्या वापस दिया जाओ कि हम 10:30 बजे तक पहुँच रहे हैं, तो 10:30 बजे से पहले 8 बजे ही हमारे उलमा जाए मनाजरा गाह पहुँच गए। मनाजरा गाह में तो बिल्कुल इंतज़ार कर रहे थे उनका, तो 4 बजे बिलाखिर मनाजरा इख्तिताम हुआ। मनाजरा के लिए वो हाजिर ही नहीं हुए, उनको बार बार बुलाया गया, आने की दावत दी गई, लेकिन वो नहीं आए, सिर्फ एक बात कह रहे, बस पुलिस ला पुलिस ला। दरअसल वो उनको भागने का एक बहाना था, क्योंकि वो जानते थे गवर्नमेंट पुलिस देने के मूड में नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से, जबकि डीसी ने कहा भी था आप करो किसी बंद कमरे में, डीसी के साथ जो मीटिंग हुई थी 1 हफ्ता पहले, उसने ये कहा था आप करो, टाउन के बाहर करो, दरवाज़ा बंद करके कमरे में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो। उनके सामने उन्होंने भी इकरार किया था, लेकिन बाद में बहाना भागने के जो ढूंढ रहे थे, जो उनकी पुरानी वरासत है, वही आज भी वो काम आई उनको, तो लिहाजा वो नहीं आ सके। बिलाखिर 4 बजे हमारे उलमा पुरवकार तरीके से बाइज़्ज़त बाहशमतों के साथ
वापस तहरीक सऊदुल औलिया के मरकज़ पर आ गए, जिनका पुरजोर इस्तिकबाल उलमा अहले सुन्नत ने किया, मशाइख अहले सुन्नत ने किया और अवाम उन्नास की कसीर तादाद में यहाँ भीड़ थी। क्योंकि मैं बजाज खुद और मौलाना रज़वी साहब हम अरेस्ट थे, गिरफ्तार थे, जेल में बंद, उधर बंद थे कमरों में, तो लिहाजा वो उलमा जो हमने मेहनत की है अल्लाह कबूल फरमाए, लोगों की एक कसीर तादाद में इस मैदान में जमा थी और इनका इस्तिकबाल किया। हम इन उलमा जितने भी जम्मू कश्मीर के उलमा और बाहर के उलमा इसमें आए हुए थे, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है अवाम उन्नास खुद ब खुद अब फैसला करे। अब उनके पास कोई दलील ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हक व बातिल का फैसला कल हो गया है। अब उनसे बस इतना पूछो, आप यकुम जुलाई किन कमरों में छुपे हुए थे, कहाँ आप डूब गए थे, कहाँ आपकी वो, कहाँ उन मौलवी और मुफ्तियों का वो चैलेंज कि जहाँ हमें बुलाओगे हम आने को तैयार है, और चीज उनको वो पुलिस ढूंढ रही है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। बेकार बाबा ये सारे दावे हो गए, उनकी जो दलीलें वो बेकार साबित हो गई। वो तो पता चला उलमा अहले सुन्नत के जो अकायद हैं, जो नजरियात है, जो फिक्र है, वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, वो मुदल्लल है और यही अल्लाह रसूल को पसंद भी है। और इंशाअल्लाह इसी पर हम कायम और दायम रह के अहले सुन्नत का झंडा इंशाअल्लाह उनके ऐवानों में गाड़ेंगे, जरूर गाड़ेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अहले सुन्नत के लिए काम करते जाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में जन्नत में चले जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।